آگے بڑھتے ہیں. سینیٹر فیصل واڈا صاحب ہمارے روبرو ہی ہیں. آپ نے بریک پر جانے سے پہلے پیش گوئی کی کہ پی ٹی آئی واپس آ جائے گی. میں بتا رہا ہوں بھائی, پیش گوئی کر رہے ہیں, فور کاسٹ کر رہے ہیں, بتا رہا ہوں سر کہ وہ اسٹینڈنگ کمیٹیز میں واپس آئیں. اور اسٹینڈنگ کمیٹی جو چھوڑی ہیں دکھاوے کی, اس کی گاڑی, فیول, ڈرائیور, اٹرم پٹرم تو سب ابھی واپس ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ جنید اکبر خان پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں واپس آئیں گے؟ جنید اکبر خان پہلے دن میں نے کہا تھا ٹھیک آدمی ہے, کھرا آدمی ہے, اور وہ ان کے ساتھ نہیں چل سکے گا. جب اندر گھسے گا اس کو پتا چلے گا ڈرامے بازی وہ سائڈ پہ ہو جائے گا. اس نے اعلان کیا ہے. اس نے تو خیر احتجاج انہوں نے کیا ہے کہ مجھے بولنے نہیں دیتے. بھائی اس لیے کیونکہ وہ فیسیلیٹیشن کے اندر پی ٹی آئی کے باقی ممبران کی طرح کمپرومائز نہیں ہے سر. یہ جو میں نے سوال کیا تھوڑا اس کا جواب دینا. یہ جو امپریشن دیا جا رہا ہے کہ علاج کے بہانے یعنی ڈیل کوئی ہو رہی ہے یا کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے, کوئی کمپرومائز ہو رہا ہے, جو بھی لفظ دیا جائے, اس آنکھ کا علاج کے حوالے سے کوئی ایسی چیز آپ کو نظر آتی ہے؟ نہ ڈیل ہے نہ ڈھیل ہے, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ عمران خان صاحب کو نہ کوئی پیشکش ہوئی بنی کالا جانے کی, اور جتنا میں عمران خان صاحب کو جانتا ہوں وہ کبھی بنی کالا جائیں گے بھی نہیں. تو نہ آفر ہے نہ انہوں نے لینی ہے. 4 وزراء کو میں نے سنا وہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں چاہیں علاج کرانا چاہیں, باہر جانا چاہیں تو ہم باہر بھیجنے کے لیے. دیکھیں وہ باہر جانے کا تو اپنی پارٹی کے حساب سے بات کریں. ان کا تجربہ اپنی پارٹی کے اندر یہ رہا ہے کہ ان کے لیڈران باہر جاتے رہے ہیں, تو انہوں نے اس حساب سے ایک پیشکش کی ہے. اچھا ٹھیک ہے, لیکن اگر عمران خان صاحب کو پاکستان میں اے بی سی سے علاج کرانا ان کا حق ہے, ملنا چاہیے ان کو حق, وہ ملے گا. سپریم کورٹ کی حکم کی پوری منو من اس کو مانا جائے. اگر یہ جس طرح 24 جنوری کو پیمز میں لایا گیا, اگر حکومت اسی وقت ذاتی معالج سے ان کے جو ذاتی ڈاکٹرز ہیں, ڈاکٹر فیصل سلطان ٹاپ آف اٹ, اگر ان سے معائنہ کروا دیتی, کنسلٹیشن کروا دیتی, تو کیا مسئلہ تھا؟ کوئی پیغام رسانی کا ڈر ہوتا ہے حکومت کو کہ پتہ نہیں خان صاحب کیا کہہ دیں اور وہ باہر جا کے کیا کہیں, کیونکہ 8 فروری آ رہا تھا نا ان دنوں میں. دیکھیں سر, یہ تو ڈر ہے, ایک خوف ہوتا ہے ان نون فیئر کا, جس کی وجہ سے بخلاہٹ ہو جاتی ہے. تو جو لیڈ کیپچر ہے اس کے اندر جو مشورے ہوتے ہیں وہ یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, ان نون فیئر. اب جیسے پروٹیسٹ میں دم نہیں ہے, لیکن آپ کنٹینر لگا دیں تو پروٹیسٹ کامیاب کر دیا نا آپ نے. یہ تو نروس کی گیم ہے. ہاں, خود ہی شہر بلاک کر دیں آپ, تو وہ اس کا جواب تو وہ خود ہی دے سکتے ہیں. لیکن میں آپ کو گزارش یہ کروں گا, پھر آیا کہ جی اس میٹنگ کے تحت کمپرومائز ہو رہا ہے اور نیشنل گورنمنٹ کی بات ہو رہی ہے. اور میرے بھائی نیشنل گورنمنٹ تو آلریڈی ہے. اچک زئی صاحب کو بھی تو ہم نے اکوموڈیٹ کر لیا ہے نا سر. اب جو بچا ہے تو اکا دکا بچ گئے ان کو بھی کر لیں گے. پورے پاکستان میں سبھی تو اکوموڈیٹڈ ہیں. اچک زئی صاحب کو کوئی آپ نے صدر بنایا ہے, کوئی وزیر اعظم بنایا ہے, آپ نے کوئی سینٹ چیئرمین بنایا ہے, آپ نے کوئی اسپیکر بنایا ہے. بھائی اپوزیشن لیڈر خان صاحب نے نامینیٹ کیا تھا حکومت نے. حکومت کو تو پہلے سے قبول کر لینا چاہیے, بلکہ ڈیلے کیا گیا اچک زئی صاحب کو. سر ہر چیز دیکھیں, پاکستان میں سیاست پچھلے 75 سال سے مایا, ارینجمنٹ اور مینجمنٹ. چوتھی آپ ایک اور چیز دے دیں, میڈیا آپٹکس, جو آسکر وننگ پارٹی پی ٹی آئی ہے, ان کو اس کا کریڈٹ دے دیں. ڈرامے اور ایکٹنگ میں تو سر اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. سوشل میڈیا طوفان, باہر آنے کے لیے کوئی ہے نہیں. بھائی اپنے ہی جو ہیں وہ سب پہیا جام میں چل رہے ہیں, پتنگیں اڑا رہے ہیں, یاشی کر رہے ہیں, گھوم رہے ہیں, پھر رہے ہیں. خود پارٹی کہہ رہی ہے, ان کے رواب جو چلا رہے ہیں پارٹی, اس کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمیں ڈائیورٹ کر رہے ہیں, اتنا نہیں ہے اتنا ہے. اور جس دن پیمز میں علاج ہوا اس دن بھی بیانات گھر سمیت ان کے عمران خان صاحب کے آئے کہ وہ تگڑے ہیں, ڈرامہ ہے. میں نے آپ کو 2 دسمبر 2025 اور 20 دسمبر کی ڈیٹ لکھوا دی. اس میں بھی کوئی جس وقت کمپلین ہوئی جنوری میں ہوئی, دسمبر 29 کو جب بھی ہوئی, اس کو ایڈریس کیا گیا. اس ایڈریس کے اندر آپ جو کہہ رہے ہیں کہ 2 باتیں اور ایڈ کر دیتے, کر دینی چاہیے تھی. میں نے گزارش کی, حکومت ذرا ڈیفینسو نظر آ رہی ہے, ادھر سے بیماری کا کہہ کے انہوں نے ایک طرح کی آن سلیٹ رکھی ہوئی ہے. پھر جو انڈیپینڈنٹ پارٹیز ہیں, یعنی نہ حکومت کے ساتھ نہ پی ٹی آئی کے ساتھ, میں جے یو آئی کی بات کر رہا ہوں, سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب آپ کے کولیگ ہیں سینٹ میں, وہ بھی کل جمعے والے دن کہے گئے کہ اگر کوئی قیدی بیمار ہو تو پھر اس کو رہا کیا جاتا ہے یوزولی. تو خان صاحب جیت رہے ہیں یا ان کی کوئی ضمانت ہونے جا رہی ہے یا ملک میں کوئی مفاہمت ہونے جا رہی ہے؟ دیکھیں پراجا صاحب, کامران صاحب کا تو میرا بہت احترام کا ویسے ہی رشتہ ہے, مرتضیٰ صاحب, کامران مرتضیٰ صاحب کا. مفاہمت تو ہے نا سر, یہ مفاہمت کے تحت ہی تو سارے چل رہے ہیں.
بھائی یہ مفاہمت نہیں تو کیا ہے؟ آپ سکینڈلس بات کر رہے ہیں نا کہ یعنی وہ کمپرومائز کر رہے ہیں. میں ایک جینوئن مفاہمت کی بات کر رہا ہوں. ایکچولی یہ جینوئن مفاہمت یہی ہے بھائی. یہ پی ٹی آئی مفاہمت کا حصہ ہے, نون لیگ مفاہمت کا حصہ ہے, پیپلز پارٹی مفاہمت کا حصہ ہے, ایم کیو ایم مفاہمت کا حصہ ہے. پی ٹی آئی کیسے مفاہمت کا حصہ؟ سر میری بات سنیں. جی جی مجھے ایک بات بتائیں. ہاں آپ جو سوال چاہ رہے ہیں, جو خواہش ہے پبلک کی سینٹیمنٹ کے حساب سے, جو سوشل میڈیا دیکھ کے انفلوئنس ہوتی ہے, وہ یہ سوچتی ہے کہ جی مفاہمت تب ہوگی جب 25 کروڑ آدمی روڈ پہ ہوگا, عمران خان صاحب باہر نکلیں گے, یوں کریں گے, اور لوگ باہر نکل آئیں گے, لوگ سڑکوں پہ ہوں گے, اور سیاستدان مارے پھریں گے. بھائی ایلیٹ کیپچر ہے, ٹھیک ہے. ایلیٹ کیپچر کے اندر قانون بنانے والے یہی سیاستدان پچھلے 75 سال سے. عوام کو جو چیز چاہیے, روٹی, کپڑا, مکان, رکشہ, سائیکل, موٹر سائیکل, چپل, اسکول, کالج, یہ سب کے مالک تو سیاستدان ہیں. یہ گاڑی کے نیچے دے دیں, ان کا دوسرے دن سمجھوتا ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. ان کو کوئی چیز سمجھ نہیں آتی. یہ نیٹ میٹرنگ واپس لے لی. دیکھیں نا کتنا بڑا عوام کا ایشو بنا ہے نیٹ میٹرنگ کی بات. چلیں وہ تو پرائم منسٹر نے اس کا نوٹس لے لیا اور ریورس ہوگی, ٹھیک ہے سر. لیکن میں آپ کو سمجھانا کیا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے نظام میں ہم نے کیا کیا ہے. میں خلاف نہیں ہوں اس قانون کے. ہماری لیجسلیشن کیا ہوئی کہ بیوی کو میاں نے دیکھا تو اس کو ایف آئی آر کاٹ دیں گے, ٹھیک ہے, گھورنے پر. بھائی کسی غریب کے بچے کا, کوئی گٹر پہ گر کے آپ نے غریب کا بچہ مرتے دیکھا؟ امیر کا, کوئی سیاستدان کا, کوئی منسٹر کا, کوئی وزیر کا, کوئی ارب پتی آدمی کا, کوئی بزنس مین کا؟ کیا ان کو اسکول کا مسئلہ ہے؟ کیا ان کو بھوک کا مسئلہ ہے؟ کیا ان کو چھت کا مسئلہ ہے؟ کیا ان کو ویزے کا مسئلہ ہے؟ کسی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو مسئلہ غریب کا ہے اس کو کوئی سنتا نہیں ہے. دیکھیے میں یہی تو آپ کو سمجھا رہا ہوں. آپ کو اس جمہوریت کے نام پہ جمہوریت نے جو دیا ہے, بالکل ہار پکڑ کے خوش رہے نا. پھر آپ نے وہ بیان دیا پچھلے دنوں 5000 والا, پھر مجھے اس شام یا دوسری شام صدر آصف علی زرداری صاحب سے آپ کی ملاقات ہو رہی تھی, وہ کیا ڈسکس کیا آپ نے؟ دیکھیں پراشا صاحب, زرداری صاحب کے ساتھ تو میرا ایک قربت, عزت, احترام کا تو بہت قریبی رشتہ ہے, اور ان کی سیاست کا میچ تو کسی کے پاس بھی پاکستان میں نہیں ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, وہ تو میں نہیں آپ کو بتا سکتا کہ میری کیا بات ہوئی کیا نہیں بات ہوئی, لیکن میرے ساتھ جب بھی وہ ملے, وہ ہمیشہ مسکراتے ہوئے ملے, پیار سے ملے, شفقت سے ملے, عزت سے ملے. میں سیکھ کے اٹھا. میں نے ان کا موڈ آف اپنے ساتھ کبھی نہیں دیکھا. تو میں ان کو یہ کریڈٹ دیتا ہوں اور اپنے آپ کو خوش نصیب مان لیتا ہوں کہ میں جاتا ہوں تو مسکرا رہے ہوتے ہیں. ان کی جو ریزرویشنز ہیں وہ ریزرویشن ایڈریس کرنی پڑیں گی گورنمنٹ کو. کیا وہ ریزرویشن تو ابھی ضرورت نہیں بتانے کی, نہیں پھر بھی کچھ ایک جنرل سا پولیٹیکل سسٹم کے اندر, یعنی عوام کا حق ہے جاننے کا. عوام کا اس ملک کے اندر کوئی حق نہیں, کوئی حق نہیں ہے. تو آگے بات کریں, ایلیٹ کیپچر کی بات کریں. جو ایلیٹ ہیں ان کا یعنی ان کی ریزرویشن عوامی مسائل کے بارے میں نہیں ہے. ان کی ریزرویشن جو بھی ہیں, اچھا میں بھی مناسب نہیں سمجھتا کہ اس کو ڈیٹیل میں جاؤں, وہ ریس ہو جائیں گی. زرداری صاحب جمہوریت کو ڈیریل نہیں ہونے دیں گے. اچھا ٹھیک ہے جی. اور ان کی بات میں وزن ہے, اور ان کی بات کو گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے, سننا چاہیے, اور اس کو ایڈریس کرنا چاہیے. نہیں, وہ پنجاب کے حوالے سے صدر زرداری صاحب دیکھیں, میں آپ میرے استادوں میں سے, میں آپ کی کوئی بات میں نہیں آؤں گا اور کچھ نہیں بتاؤں گا.